نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج میرا موضوع وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوگا اور فرائض وضو کی جانکاری بھی ہو جائے گی، اور وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی ایک بھی فریضہ آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ چہرے کی حد پیشانی کے بالوں سے، یہاں سے پیشانی کے بالوں سے پورا چہرہ دھونا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور ٹھوڑی کے نیچے تک پورا، یہ یہاں سے یہاں تک پورا چہرہ دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر اس حصے میں کوئی جگہ آپ کی سوکھی رہ جاتی ہے تو آپ کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ دوسری چیز، نمبر 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کہنی یعنی یہ حصہ جو ہے یہ کہنی کہلاتا ہے۔ کہنی کے اوپر تک خوب اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ دھل لیے جائیں، اور خاص طور سے ہاتھ دھلنے میں ہمیں کہنی کے ارد گرد دھیان رکھنا ہے۔ اکثر یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس لیے یہاں ہم کو خوب مل کے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھل لینا ہے، تاکہ کوئی جگہ کہنی کے آس پاس یا آگے پیچھے سوکھی نہ رہنے پائے۔ اگر سوکھی رہ گئی تو ہمارا اور آپ کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ تیسری چیز، تیسرا فرض جو وضو کے اندر ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ، سر کے 4 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ جہاں تک ہوگا وہ چوتھائی سر کہلاتا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ ٹخنے یہ جو پیر کے ہوتے ہیں یہ حصہ، یہ ٹخنا کہلاتا ہے۔ ٹخنوں کے اوپر تک ہمیں اور آپ کو دونوں پیر خوب اچھی طریقے سے دھل لینا ہے۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، ان کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن، کوئی ایک چیز، کوئی ایک فرض آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو سے کی جانے والی جتنی بھی عبادتیں آپ کی ہیں وہ ساری عبادتیں آپ کی رائگاں ہو جائیں گی۔ اس لیے فرائض وضو کے بارے میں خاص طور سے ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور خوب اچھی طریقے سے فرائض وضو کو دھلنا ہے۔ اب آئیے وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ کیا بتلایا ہے، وہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ سنت طریقہ جو ہے وضو کرنے کا وہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب وضو کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور دوسرے نمبر پہ وضو کرنے کی نیت کر لیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے، یہ نیت کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، یہ گٹے یہاں تک، دونوں ہاتھ یہاں تک خوب اچھی طریقے سے دھل لیں۔ اور دھلنے کے بعد تیسری سنت جو ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ دانت کے اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف مسواک کو کر لیا جائے۔ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے بھی
وہ سنت کو ادا کر سکتا ہے۔ انگلیوں سے اگر کر رہا ہے تب بھی اس کی مسواک والی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 جو ہے، نمبر 5 ہے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ خوب اچھی طریقے سے منہ بھر کے 3 مرتبہ کلی کر لے۔ اور نمبر 6 جو ہے وہ ہے ناک میں 3 بار پانی پہنچانا، یہ 6واں نمبر ہے۔ 7واں نمبر ہے پورے سر کا مسح کرنا، یہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر پورے سر کا مسح آپ نہیں کر رہے ہیں تو سنت کے خلاف ہوگا۔ 1/4 سر کا مسح اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور نمبر 8 جو ہے وہ ہے ترتیب سے وضو کرنا، یعنی وضو کرنے میں جو ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس ترتیب سے وضو کو مکمل کرنا۔ ترتیب کیا ہے؟ جیسے سنت طریقہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے گٹوں تک، اس کے بعد کلی کی جائے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے، یہ ترتیب ہے وضو کرنے کی۔ اس ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ اور پے در پہ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر چہرہ دھل لیا، چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ کو دھلنا ہے، ہاتھ چہرے کے سوکھنے سے پہلے ہمارا ہاتھ دھل جائے، یہ ہے وضو کرنا لگاتار پے در پہ۔ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا عضو ہمارا دھل جائے، یہ ہے لگاتار وضو کرنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پیروں کو جب آپ دھلیں تو انگلیوں کا خلال اچھی طریقے سے کر لیں۔ انگلیوں کا خلال یہ جیسے ہاتھ ہم دھل لیں تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے اندر ڈالیں، ایسے کریں، یہ ہے خلال کرنے کا طریقہ، یہ بھی سنت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے اندر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، جب ہم اور آپ خلال کر لیں گے تو یہ اندیشہ دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ہمارے جو ہے ہاتھ کے یہ اندرونی حصہ جو ہے یہ اچھی طریقے سے دھل جائے گا۔ اس لیے سنت بتلا دیا کہ اس طریقے سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیا جائے۔ پیروں میں بھی یہی طریقہ ہے، پیروں میں بھی خلال کر لیا جائے تاکہ پیروں کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے دھل جائے اور سوکھا رہنے کا اندیشہ بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو 12ویں سنت ہے وہ سنت ہے وضو کرنے کے بعد کی دعا کرنا۔ وضو کرنے کی بعد کی جو دعا ہے وہ دعا کرنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ہے وضو کے بعد کی دعا۔ امید ہے ان بتائی باتوں پر سبھی حضرات عمل کریں گے اور سنت کے مطابق اپنا وضو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔